بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام اما بعد. دیکھو فضائل حج کے بارے میں سب باتیں چل رہی تھی. اس کے بعد ابھی مدینہ کی زیارت کے آداب زیارت مدینہ، تو اس میں کل بھی وہی باتیں اس سے پہلے ہوئی تھی اور آج بھی انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اور سلام پڑھنے کا طریقہ بتا دیا تھا. جی اب آج آگے بات ہے. اس کے بعد استوانہ لبابہ، دیکھو جو روضہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر بہت سارے ستون ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں. اس میں ایک ستون ہے استوانہ ابو لبابہ کے پاس آ کر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرے، پھر دوبارہ روزے میں جا کر نفل پڑھے اور دعا ورود وغیرہ خشوع خضوع سے مشغول رہے. ابھی ہمیں تو ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے، بار بار تو موقع نہیں ملتا. یہ تو اس زمانے میں لکھی گئی جس میں بار بار جانے کا موقع ملتا تھا. اس کے بعد استوانہ حنانہ ہے. ابو لبابہ اس طریقے سے استوانہ حنانہ ہے، اس کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد باقی مشہور ستونوں کے پاس جا کر دعا کرے. دیکھو، اور ایک ادب یہ ہے کہ اس کی کوشش کرے کہ وہاں کے قیام میں، مدینہ منورہ کے قیام میں کوئی نماز، اللہ اکبر، مسجد نبوی کوشش کرے مسجد نبوی کی جماعت سے فوت نہ ہونے پائے، کہ قیام تھوڑا ہے اور ثواب بہت زیادہ. نہ معلوم پھر حاضری میسر ہو سکے یا نہ ہو سکے. یہ خاص کر کے مردوں کے لیے ہے. مستورات نماز کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سلامی پڑھنے کے لیے آ سکتی ہے، ورنہ وہ اپنے گھر پہ بھی نماز پڑھے گی تو بھی ان کو وہی اجر ملے گا. لیکن مردوں کو چاہیے کہ مسجد نبوی میں حاضر ہو جائے. اس کا خیال رکھے کہ زیارت کے وقت نہ دیواروں کو ہاتھ لگا دے کہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اور نہ دیواروں کو بوسا دے کہ حجر اسود ہی کا عمل ہے، کیونکہ بوسا دینا صرف حجر اسود کا عمل ہے. جی میں بھی رک جاتا ہوں جب وہ ہوتا ہے یا آواز آتی ہے کہ نیٹ ورک کٹ جاتا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کرے کہ آپ کا کچھ چھوٹ گیا ہے. زیارت کے وقت نہ دیواروں کو ہاتھ لگا دے کہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اور نہ دیواروں کو بوسا دے کہ حجر اسود کا عمل نہیں ہے. نہ دیواروں کو چمٹے، نہ طواف کرے، اس لیے کہ طواف بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے، قبر کا طواف حرام ہے. تو ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جاہلوں کے فعل کا اتباع نہ کرے. جاہل لوگ وہاں کی دیواروں کو چومتے ہیں، کہیں وہ جو ستون ہے اس ستونوں کو چومتے ہیں، سینے پر ہاتھ لگاتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے. یا یعنی اس کی روزے کی جو جالی ہے حضور کے قبر مبارک کی، اس کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں، یہ بالکل، یا وہاں کی مسجد نبوی کی در و دیواروں پر ہاتھ لگا کر چومتے ہیں، یہ جاہلوں کا عمل ہے. یہ کوئی ادب نہیں ہے. جی نہ قبر کے سامنے جھکے پڑے. ملا علی قاری لکھتے ہیں اگر قبر ہے نماز پڑھے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اگر قبر کی تعظیم کے لحاظ سے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کے کفر کا فتویٰ دیا جائے گا. کیونکہ ہمارا منہ تو قبلہ کی طرف ہی ہوگا. البتہ حجرے کی پشت پر چونکہ دیوار حائل ہے، اس لیے قبر شریف کا ارادہ کیے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے، قبلہ کی طرف منہ. ابن قدامہ مغنی میں لکھتے ہیں کہ قبر اطہر کی دیوار کو نہ تو چھونا مستحب ہے نہ چومنا. امام احمد نے اس کے معروف ہونے کا انکار فرمایا ہے. البتہ انہوں نے حضرت ابن عمر کا یہ فعل نقل کیا کہ وہ ممبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ ہاتھ رکھ کر اپنے منہ پر پھیرا کرتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں
کہ قبر اطہر کا طواف کرنا ناجائز ہے اور پیٹھ کا یا کمر کا قبر شریف کی دیوار سے چمٹانا مکروہ ہے. اسی طرح اس پر ہاتھ پھیرنا یا اس کو چومنا بلکہ آداب بھی ہے کہ اس سے دور کھڑا ہو، جیسا کہ حضور کی حیات میں ادب کی وجہ سے دور کھڑا ہوتا. یہی صحیح ہے اور تمام علماء کی متفقہ رائے ہے. اس کے خلاف جو بعض عوام کا عمل دیکھے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے اور ان کی جہالت کی باتوں کو صرف التفات نہ کرے، اور جو یہ خیال کرے کہ دیوار پر ہاتھ پھیرنے سے برکت مقصود ہے، یہ اس کی جہالت ہے، اس لیے کہ برکت اس میں ہوتی ہے جو شریعت مطہرہ کے موافق ہو. ہر چیز کو ہاتھ لگاؤ تو برکت ملے گی، ایسا نہیں ہے. جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں پر ہاتھ لگانا برکت ہے، اور جہاں نہیں حکم دیا وہاں ہاتھ لگانا کوئی برکت نہیں ہے. ویسے ہی اپنے دماغ میں اس کو بنا دیا ہے کہ برکت ملے گی، چلو اس دیوار کو ہاتھ لگا کے پھر سینے سے لگاتے ہیں، برکت ملے گی؟ نہیں، بالکل نہیں. شریعت مطہرہ کے موافق ہو، حق کے خلاف میں برکت نہیں ہے. حق کے موافق ہوگی وہاں برکت ہے. اب جیسے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اس میں برکت ہے. اب اس نے سوچا کہ لاؤ نبی کی قبر کی کبھی طواف کروں، اس کے بھی چاروں طرف جگہ ہے، تو یہ جہالت ہے. ابھی تو یہ تو اچھا ہے کہ انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں، ورنہ پہلے وہ چاروں طرف کھلا تھا، آدمی گھوم سکتا تھا، تو انہوں نے ابھی تو بند کر دیا، اس لیے جا نہیں سکتا انسان. ایک ادب یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ قبر شریف کی طرف پشت نہ کرے، نہ نماز میں نہ بغیر نماز کے، بلکہ نماز میں اسی جگہ کھڑے ہونے کی صحیح کرے کہ نہ اس جانب منہ ہو نہ پشت، بلکہ بلا نماز تو اس طرف پشت کرنے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک ادب یہ کہ اس کا لحاظ رکھیے کہ جب قبر شریف کے مقابل سے گزرنا ہو تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھے. ابھی وہ جگہ بھی بند کر دی، ورنہ کیا تھا، مسجد نبوی کے سلامی پڑھنے کے جو دیوار اس کے بعد سے لوگ گزرتے تھے تو سلام پڑھ کے جاتے تھے، اب وہ جگہ بھی بند کر دی ہے. تو کہیں سے بھی کوئی راستہ ہی نہیں رکھا انہوں نے جو اس طریقے سے انسان کر سکے. تو فرمایا اگر وہ پہلے زمانے میں تھا تو اس لیے فرمایا باہر سے جائے تو بھی سلام عرض کر کے جائے. اور علماء نے لکھا اگر مسجد سے باہر بھی قبر شریف کے مقابل سے گزرے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھے. حضرت ابو حازم صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور ایک کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو حازم سے کہہ دینا کہ تم میرے پاس سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہو، کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں کرتے. اس کے بعد سے ابو حازم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب ادھر سے گزرتے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھتے تھے. مدینہ پاک کے قیام میں قبر شریف پر کثرت سے حاضری کا اہتمام رکھے. جی، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد تینوں حضرات کے نزدیک کثرت سے حاضری ہوتے رہنا پسندیدہ ہے. اصل میں ابھی جو ہے حاضری ہونے کے لیے بھی بہت ساری شرائط آ گئی ہے اور بہت سارا انسان کو چکر لگانا پڑتا ہے. تو جو لوگ بیچارے کمزور ہیں وہ تو ہر وقت حاضری نہیں دے سکتے ہیں. پہلے بہت سہولت تھی کہ انسان نے نماز پڑھی اور حاضری دے کر چلے جاتے تھے، لیکن اب بہت مشکل ہو گئی، بہت کم لوگ ہی، لیکن بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے جو مستقل لمبا چلا کر حاضری دیتے ہیں. پہلے بہت آسانی تھی، جو بھی جائیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے. مدینہ پاک کے قیام میں قبر شریف پر کثرت سے حاضری کا اہتمام رکھے. امام اعظم، امام شافعی، امام احمد تینوں حضرات کے نزدیک کثرت سے حاضر ہوتے رہنا پسندیدہ ہے. البتہ امام مالک نے کثرت سے حاضری کو پسند نہیں کیا، جس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ مبادہ بار بار کی حاضری سے طبیعت میں بے رغبتی پیدا نہ ہو جائے. اور ایک ادب یہ ہے کہ مسجد شریف میں رہتے ہوئے حجرہ شریف کی طرف اور مسجد سے جب باہر ہو تو قبہ شریف جہاں سے نظر آتا ہو بار بار ان کو دیکھنا، ان پر جمائے رکھنا، ان پر نظر جمائے رکھنا بھی افضل ہے. اب باہر بیٹھ کر بھی جگہ تھی جہاں گنبد خضرا کو اطمینان سے دیکھتے تھے، گھنٹوں تک دیکھتے رہتے تھے، اب وہ جگہ بھی بند کر دی ہے. دیکھو نا، یہ سب اس عاجز نے دیکھا، وہ جگہ بھی بند کی کہ اب تمہیں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھ سکے. تو ایک ایک کر کے وہ ساری جگہوں کو بند کر رہے ہیں. تو بھیڑ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ورنہ وہاں بہت بھیڑ ہو جاتی تھی. تو خیر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں.
ہمارے حساب سے لگتا ہے کہ بہت غلط ہوا ہے. تو یہ ہے کہ وہ بھی گنبد خضرا دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے. دور سے دیکھ سکتے لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور دوسری بھی ہے کہ جب مسجد کے اندر ہو تو حجرہ شریف کی طرف، تو اس میں موقع ملتا ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھے، مردوں کو خاص کر کے تو حجرہ شریف کی طرف دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور انشاءاللہ مجیب ثواب بھی ہے. شرح لباب، شرح مناسک نہایت ذوق و شوق کے ساتھ چپ چاپ والہانہ نظر جمائے رکھے. سکوت عشق کو ترجیح ہے اظہار الفت پر، سکوت عشق کو ترجیح ہے اظہار الفت پر، میری آہ رسا نکلی پہ نالے بے اثر نکلے. میری آہ رسا نکلی، میری آہیں رسا نکلی پر نالے بے اثر نکلے. مدینہ منورہ کے قیام میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزر سکے غنیمت سمجھے. قرآن پاک کم از کم ایک تو ختم کر ہی لے، اور مستقل اعتکاف بھی دین نیت کر کے داخل ہو، نصیب ہو سکے نعمت ہے. راتوں کو جتنا زیادہ زیادہ عبادت میں گزار سکے بہتر ہے کہ مبارک راتیں پھر کہاں ملے گی. قطب عالم نے لکھا ہے کہ جب تک مدینہ منورہ میں رہے تلاوت اور ذکر کرتا رہے، صلاۃ و سلام خوب کرتا رہے، اور راتوں کو بہت جاگے اور وقت ضائع نہ کرے. اور ایک ادب یہ ہے کہ بعد زیارت قبر مبارک کے ہر روز یا جمعہ کو زیارت مزارات بقی کی بھی ضرورت ہے، یعنی جنت البقیع کی زیارت کریں. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں زیارت کرنا ہے قبر کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسی نیت سے آئے ہیں. اور مسجد نبوی کی زیارت. جب اس سے فارغ ہو جائے تو اب چاہیے کہ ہم جنت البقیع کی زیارت کریں. جنت البقیع بھی اب ہر وقت کھلا نہیں رہتا ہے، بلکہ صبح میں کچھ ٹائم کھلتا ہے، تو اس میں چلے جائے. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. نیٹ ورک جا رہا ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے ابھی تو کیا کریں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ہے درس زیادہ چل رہے ایک ہی کمرے میں ایک ہی لیکن ابھی کیا ہے درس زیادہ چل رہے ایک ہی کمرے میں ایک ہی وائی فائی سے، تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا کٹ ہو رہا ہے. تو ابھی دیکھو ابھی جتنا چلتا ہے میں چلاتا ہوں، اور اگر وہ پریشان زیادہ کرے تو پھر درس بند کر دیتے ہیں. میں سوچا آج پورا کر لوں جو زیارت کی تھی. تو یاد رکھے کہ ہمیں جانا ہے ابھی زیارت میں. کون سے؟ مسجد قباء کی زیارت. مسجد قباء یہ پہلی مسجد ہے جو مسجد نبوی سے پہلی بنائی گئی، کیونکہ آپ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو پہلے جس جگہ پر ٹھہرے تھے وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، اسی کا نام مسجد بنایا، وہ مسجد قباء ہے. قباء میں ٹھہرے تھے آپ. تو اس میں کیا ہے، حاضر ہو، اس میں سنیچر کے دن حاضر ہونا زیادہ اولا ہے. اس حاضری میں اس کی زیارت کی نیت ہو، اس کی مسجد میں اس مسجد میں نماز بھی پڑھنے کی نیت ہو. اس لیے کہ ترمذی شریف وغیرہ میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا بمنزل عمرہ کرنے کے ہیں، سمجھے. اور ایک حدیث میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شنبہ یعنی سنیچر کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مسجد مکہ، مسجد مدینہ، مسجد اقصی کے بعد سب مساجد سے افضل مسجد مسجد قباء ہے. مکہ، مدینہ اور مسجد اقصی کے بعد سب سے افضل مسجد قباء ہے. بلکہ ایک روایت میں تو حضور کا ارشاد یہاں تک نقل کیا کہ میں 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھوں، یہ مجھے مسجد اقصی میں 2 دفعہ جانے سے زیادہ محبوب ہے. لیکن مشہور روایت سے مسجد اقصی کی فضیلت زیادہ معلوم ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضیلت اور چیز ہے، محبوبیت دوسری چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زیادہ تر سنیچر کو تشریف لے جانے کا تھا، اور 2 شنبہ کو تشریف لے جانا، اور 20 رمضان کی صبح کو تشریف لے جانا بھی وارد ہوا ہے. تو یہ مسجد قباء کی زیارت ہوگی احد کے بعد. اس کے بعد مدینہ پاک کے دوسرے متبرک مقامات کی زیارت اولا ہے. امام نووی نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ مدینہ منورہ کے متبرک مقامات کی زیارت کرے، جو تقریباً 30 جگہ ہے. اہل مدینہ ان کو جانتے ہیں، اور اسی طرح سے ان 7 کنوؤں کا پانی پیے جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یا غسل کرنا وارد ہوا ہے. اب 7 میں سے اکثر کنویں تو خشک ہو گئے، 2 کنویں باقی ہیں. وہ بدر کی طرف جاتے ہوئے یا بدر سے واپسی کے موقع پر وہ 2 کنویں ملتے ہیں. تو کنویں کا پانی جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو یا غسل کرنا وارد ہوا. امام غزالی نے بھی یہی مضمون لکھا ہے کہ بیر عریس ابھی بھی ہے کے پاس جا کے، جو مسجد قباء کے قریب ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں حضور نے اپنا لب مبارک ڈالا ہے، لعاب مبارک، اس سے وضو کرے، اس کا پانی پیے، اور مسجد فتح کے پاس آئے. مسجد فتح تو ایک زیارت جو ہے ہماری کون سی؟ ایک تو مسجد نبوی کی زیارت، حضور کی زیارت، جنت البقیع کی زیارت، اس کے بعد احد کی زیارت، شہداء احد کی زیارت، اور اس کے بعد جائے مسجد قباء کی زیارت. اس کے بعد مسجد فتح کے پاس آئے جو خندق کے قریب ہے. اور ایسے ہی بقیہ مساجد اور مسجد فتح ہے، وہاں پر 7 مسجد اور ہے. مسجد ابوبکر ہے، مسجد علی ہے، مسجد عمر ہے. اب ان سب کو توڑ کے ایک مسجد بنا دی ہے، اسی کا نام مسجد صبا رکھ دیا ہے. یہ مسجد فتح کے قریب کے ہیں جو خندق کی جگہ ہے. تو خندق کے قریب. اور ایسے ہی بقیہ مساجد اور متبرک مقامات جن کی تعداد تقریباً 30 ہے، اہل مدینہ کے یہاں یہ مواقع معروف ہے. ایسے ہی 7 کنوؤں کا پانی شفا اور برکت کی نیت سے پیے. صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ 7 کنویں بیر عریس، بیر رحا، بیر روما، بیر عرس، بیر بزاعہ اور بیر بسا. سمجھیں؟ تو بیر رحا یہ تو مسجد نبوی کے اندر آ کر ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا حصہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے. جو مسجد ہے اسی کے اندر ہے، تو وہ ختم ہو گیا. بیر عریس وہاں پر جانے نہیں دیتے. بیر روما اس کا پتہ نہیں. بیر عرس باقی ہے، اور بیر بزاعہ
7واں میں اختلاف ہے کہ بیر سقیا، ایک سقیا بھی ہے، بیر اہن، بیر جمل میں سے کون سا ہے. اس کے بعد صاحب اتحاف نے بیر یعنی کنواں، یہ سارے کنویں کے نام ہیں. ان سب کنووں کے متعلق احادیث ذکر کی ہے. صاحب لباب کہتے حضور کا استعمال جن کنووں سے نقل کیا جاتا ہے وہ 17 ہے، لیکن ان میں سے سب معروف نہیں. اسی طرح نواح مدینہ اور مکہ کے راستے میں بہت سی مساجد حضور کی طرف منسوب ہے، جن میں سے اکثر زیارت الحرمین میں ذکر کی ہے، وہاں دیکھ لیا جائے. تو یہ کنووں کا ذکر ہے. کنویں کا موقع ملے تو جائے، ورنہ کوئی بات نہیں. مسجد فتح خندق کے پاس آ گئے. اس کے بعد وہاں پھر ایک اور ادب ہے وہاں کے قیام میں صدقات کی کثرت رکھے، بالخصوص مدینہ پاک کے رہنے والوں پر. صاحب لباب نے لکھا ہے کہ مدینہ کے مستقل رہنے والے ہو یا باہر کے لوگ جو وہاں آ کر مقیم ہو گئے ہو، وہ باہر کے رہنے والوں پر مقدم ہے، اس لیے کہ مدینہ کے رہنے والوں سے محبت واجب ہے. مدینہ والوں کو برا بلا نہ کہے، اس سے محبت واجب ہے. امام نووی کیوں کہ ہمارے نبی کے علاقے والے، تو نبی سے محبت ہے تو نبی کے علاقے میں رہنے والوں سے بھی ہمیں محبت ہو. امام نووی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مدینہ کے قیام میں جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکے رکھے، جتنا زیادہ ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں پر صدقہ کرے، کہ یہ بھی حضور کی خدمت گزاری میں داخل ہے. جی، مدینہ کے قیام میں جو کچھ خریدے، کبھی کھجورے خریدتے ہیں نا یا اور کچھ کپڑے خریدتے ہیں، تو اس میں نیت یہ رکھے کہ یہاں کے تاجروں کی معاش یہی ہے، ان کی زندگی اسی پر ہے. تو میرے نبی کے علاقے والے ہیں تو میں اگر پیسہ زیادہ بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں، میرے نبی کے لوگوں کو ملے گا. تو اس نیت سے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو فرمایا تاجروں میں زیادہ قیمت میں اس کو گرانے کی وہ کوشش نہ کرے، بلکہ تھوڑی بہت جس قیمت پر وہ راضی ہو جائے اس کو دینے کی کوشش کرے. تاجروں کی معاش یہی کہ اگر ان کی تجارت میں وسعت اور فروغ رہا تو ان کا یہ سلسلہ معاش قائم رہے گا، اور یہ حضرت راحت سے سکون اور اطمینان کے ساتھ یہاں قیام کر سکیں گے، اور ہم لوگ اس کا ذریعہ بنیں گے. اور جب اس ارادے سے خریدے گا تو اس میں یہ اشکال بھی نہ ہوگا کہ زیادہ پیسے خرچ ہو گئے، کہ یہ بھی حقیقت میں ایک نوع کا ایک قسم کا صدقہ ہے، بشرطے کہ یہی نیت ہو. بلکہ کچھ چیزیں اسی نیت سے خرید لے کہ ویسے صدقہ کرنے میں جب تک وہ دام لینے والے کے پاس رہیں گے اس وقت تک وہ منتفع ہو سکتا ہے، اور اسی صورت میں ان کی تجارت کو فروغ ہوگا اور جس سے وہ دیر تک منتفع ہو سکتے. تو مدینہ والوں میں سے جب بھی کسی دکان سے کوئی خریدے تو ہمیشہ یہ نیت کرے کہ ہم ویسے تو ان کو صدقہ نہیں کرتے ہیں، وہ جو بھاؤ کہیں گے ہم دے دیں گے، ہمارے پیسوں میں اللہ برکت دیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے. اب جو چیز ہمیں زیادہ لینی تو کم لے لو، پیسے کم ہیں تو، لیکن زیادہ وہ نہ کرے. البتہ جن حضرات کے پاس سلسلے تجارتی نہیں ہے ان کو ویسے ہی ہدیہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تجارت نہیں کرتے ان کو ویسے ہی ہدیہ دے. بہتر ہے کہ بجائے صدقہ کی ہدیہ کی نیت کرے. یہ اونچے حضرات ہیں. سب اہل مدینہ کے ساتھ ہر بات میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے کہ وہ حضور کے پڑوسی ہے. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کا اکرام کرو، اور اگر ان سے بغض کے متعلق، ان سے بعض کے متعلق کوئی ایسی بات کہی گئی ہے، یعنی کوئی نامناسب حرکت اس کی معلوم بھی ہو، تب بھی وہ حضور کے پڑوسی ہونے کے شرف سے تو بہرہ اندوز ہے، اور اس اجل اور محبوب کے پڑوسی ہونے کا فخر تو ان کو ہے ہی. اور اگر ان کو کوئی برائی بڑی بھی ہو جائے تب بھی پڑوسی ہونے کا تمغہ تو ان سے سلب نہیں ہوگا. مدینے میں اگر کچھ لوگ ایسے برے ہو جن کا ہمیں پتہ ہی چلا، پھر بھی تو حضور کے پڑوسی ہے نا، ہم تو ان سے محبت کریں گے. ان کی برائی ان کے ساتھ میں ہے، ہماری محبت ان کی برائی سے نہیں ہے، ہماری محبت حضور کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہے. تب بھی پڑوسی ہونے کا تو امتیاز ان کو سلب نہیں ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے. ہر پڑوسی کو شامل ہے، اس میں اچھے برے کی تخصیص نہیں ہے. وہ ہر متقی اور غیر متقی کو شامل. پڑوسی ہمارے بھی علاقے میں جو ہمارا پڑوسی ہو، متقی ہو غیر متقی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، لیکن پڑوسی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے.
اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے متعلق حضور کا اتباع چھوڑنے کا الزام دے اور یہ بات اس میں ثابت بھی ہو جائے، تب بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے جو اکرام اس کا ہے اس میں نہ کمی کی جائے کہ اس بات کی وجہ سے پڑوسی ہونے کا حق سے محروم نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کو مننے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، توبہ کریں گے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس کے بعد بہت سے اشعار حضرت امام مالک جب ان مومنین مہدی کے پاس تشریف لے گئے تو بادشاہ نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، سب سے اول اللہ جل شانہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنا، اس کے بعد اہل مدینہ پر مہربانی کی، وہ حضور کے شہر کے رہنے والے، حضور کے پڑوسی ہے۔ مجھے حضور کا ارشاد پہنچا ہے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، اسی میں میری قبر ہوگی، اسی سے میں قیامت کے دن اٹھوں گا، اس کے رہنے والے میرے پڑوسی ہے۔ میری امت کے ذمے ضروری ہے کہ ان کی نگہبانی کرے، جو میری وجہ سے ان کی خبر گیری کرے گا میں اس کے لیے قیامت میں شفیع یا گواہ بنوں گا، اور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی رعایت نہ کرے، حق تعالی شانو اس کو تینۃ الخبال پلائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تینۃ الخبال جہنمی لوگوں کا نچوڑ ہے، یعنی ان کے پسینہ، لہو اور پیپ وغیرہ ہے، وہ تینۃ الخبال۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم مدینہ والوں سے محبت کریں کہ حضور کے پڑوسی ہیں۔ مدینہ میں دو قسم کے، ایک تو اصلی مدینہ والے ہیں اور ایک باہر کے آ کر بس گئے ہیں۔ باہر کے آ کر بسے ہیں وہ بھی پڑوسی ہے، لیکن اول حق ان لوگوں کا ہے جو عربی لوگ ہیں، جو اصلی مدینہ والے ہیں۔ پھر اس کے بعد باہر کے آ کر ان سے بھی ہمیں محبت رکھنا چاہیے کہ مدینہ والے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مدینہ طیبہ کے پورے قیام میں شہر کی عظمت اور بزرگی کا استحضار رہے، اور یہ بات تصور میں رہے کہ اللہ جل شانہ اس پاک شہر کو اپنے محبوب کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ جی، اپنے محبوب کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا۔ تو یہ ہے، اور وہاں پر سکون سے رہے، اور یہاں حضور کا قیام اور اس کو وطن بنانا مقدر فرمایا۔ اس کی گلی کچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کا استحضار رہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب سے تیری نظر مدینہ پاک پر پڑی ہے، اس مضمون کو اپنے ذہن میں رکھ کر، یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ جل شانہ نے بس تو بس یہ چند باتیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا، اور وہاں کیسے رہنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ ایمان والو تو اپنے آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہ کرو، نہ ان سے ایسے زور سے گفتگو کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ جی، اور جب مدینہ سے زیارت پوری کر کے تو وہاں پر دوسری مساجد بھی ہے، جیسے بتایا بھی، وہ یعنی وہ خندق کی مسجدیں جب کر لے تو وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اس کی زیارت ہے۔ اس کے علاوہ
مسجد ابوبکر، مسجد عمر، مسجد غمامہ، مسجد جمعہ، یہ بہت ساری مساجد ہیں، تو ان سب کی زیارت کر لیں۔ جب زیارت سے پوری کر کے جب واپس ہو جائیں، یعنی اب وہ واپسی ہو، فراغت کے بعد واپسی کا ارادہ ہو، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مسجد نبی میں 2 رکعت نفل الوداعی پڑھے۔ اب الوداع ہو رہے، اب واپسی ہدایت، تو فرمایا مسجد نبی 2 رکعت نفل الوداعی پڑھے، اور روزے میں ہو تو بہتر ہے۔ اس کے بعد روزہ، یعنی وہ روزے جو جنت کا جو ٹکڑا ہے اس میں پڑھے تو بہتر ہے، نہ ہو تو کم مسجد میں پڑھ لے۔ اس کے بعد قبر اطہر پر الوداعی سلام کے لیے حاضر ہو، صلاۃ و سلام کے بعد اپنی ضرورت کے لیے دعا کرے، اور حج اور زیارت کے قبول کی دعا کرے، اور خیر و عافیت کے ساتھ وطن پہنچنے کی دعا کرے، اور یہ دعا کرے کہ حاضری آخری نہ ہو، پھر بھی اس پاک دربار کی حاضری نصیب فرما، اور اس کی کوشش کرے کہ رخصت کے کچھ آنسو نکل آئے، کہ یہ قبولیت کی علامت سے ہے۔ پھر رونا نہ آوے تب بھی رونے والوں کسی صورت کے ساتھ حسرت، رنج اور غم کے ساتھ لیے ہوئے واپس ہو، اور چلتے وقت بھی کچھ صدقہ جو میسر ہو کرے، اور سفر سے واپسی کے وقت جو دعائیں احادیث میں وارد ہوئی ہے وہ پڑھتے ہوئے، اور واپسی سفر کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے واپس ہو۔ اٹھ کے ثاقب گو چلا آیا ہو اس کے بزم سے، دل کی تسکین کا مگر ساما اسی محفل میں ہے۔ اپنی نااہلیت سے حاضری کے آداب پورے نہ لکھ سکا، آپ کے سامنے جو اللہ کے رسول کی حاضری تھی اس میں جو آداب تھے وہ پورا میں بھی، حضرت فرماتے، نہ لکھ سکا، اور میں بھی آپ کے سامنے پورا نہ بیان کر سکا۔ نمونے کے طور پر چند آداب یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کی رعایت کریں گے تو ہمیں بہت ہی نفع ہوگا۔ اس لیے مدینہ منورہ کی زیارت کے اندر کوئی فرائض اور واجبات نہیں ہے، صرف ادب ہی ادب ہے، تو ہم ادب کے ساتھ ہر کام کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہاں کے انوارات سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے، کیونکہ ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے میزبان کون ہے؟ نبی علیہ السلام، اور جتنے زیارت کے لا رہے وہ نبی علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ ہمیں کھانا کوئی ٹور والا نہیں دیتا ہے، کوئی ہوٹل سے نہیں ملتا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں کھانا مل رہا ہوتا ہے، اور نبی کی طرف سے جو کوئی کھانا ہو تو اس کھانے میں عیب نہ نکالے، جو ملے وہ کھا لیا جائے، اور وہاں کے لوگوں سے محبت کرے، بڑے سکون سے رہے، باتیں نہ کرے، اور وہاں آپس میں وہ اپنے، حتیٰ کہ اپنے کمرے میں، اپنے ہوٹل میں بھی ہو تو بھی وہاں ادب کے ساتھ رہے، اس لیے کہ ہم نبی کے پڑوسی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے، اب فضائل جو حج تھے اور زیارت تھی وہ سب ختم ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے ابھی کیا شروع کرنا ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔